نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم احسن البیان کے سلسلے میں سورۃ البقرہ کی اگلی آیات 91 سے 93 کا ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے. آیت نمبر 91. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمینو، میم کے نیچے زیر ہے تو فعل امر ہے، تم سب ایمان لے آؤ. میم پر زبر ہو تو وہ فعل ماضی ہوتا ہے، وہ ایمان لائے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے تم سب ایمان لے آؤ بیما انزل اللہ، اس پر جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، قالو تو وہ کہتے ہیں نؤمن بیما انزل علینا، تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ اور جو اس کے علاوہ ہے اسے وہ نہیں مانتے. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ حالانکہ وہی حق ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے. قل کہہ دیجئے فعل امر ہے. فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ کہہ دیجئے پھر اس سے پہلے تم اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کیا کرتے تھے اگر تم مومن تھے. احسن البیان. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ تو کہہ دیتے ہیں کہ جو ہم پر اتاری گئی اس پر ہمارا ایمان ہے، یعنی تورات پر ہم ایمان رکھتے ہیں، یعنی اس کے بعد ہمیں قرآن مجید پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ اس کے بعد والی کے ساتھ جو کہ ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، یہ کفر کرتے ہیں. اچھا ان سے یہ تو دریافت کریں اگر تمہارا ایمان پہلی کتابوں پر ہے تو پھر تم نے اگلے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ یعنی تمہارا تورات پر دعویٰ ایمان بھی صحیح نہیں ہے. اگر تورات پر تمہارا ایمان ہوتا تو تم انبیاء کو قتل نہ کرتے. اس سے معلوم ہوا کہ اب بھی تمہارا انکار محض حسد اور عناد پر مبنی ہے. آیت نمبر 92. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ اور بلا شبہ یقیناً موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو پکڑ لیا یا بچڑے کو معبود بنا لیا مراد ہے. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظالم تھے. احسن البیان. تمہارے پاس تو موسیٰ علیہ السلام یہی دلیلیں لے کر آئے لیکن تم نے پھر بھی بچڑا پوجا، تم ہو ہی ظالم. یہ ان کے انکار کی ایک اور دلیل ہے کہ حضرت موسیٰ آیات کی وضاحت اور دلیل کی بات لے کر آئے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ کہ معبود اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن تم نے اس کے باوجود حضرت موسیٰ کو بھی تنگ کیا اور اللہ واحد کو چھوڑ کر بچڑے کو معبود بنا لیا. آیت نمبر 93. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور تمہارے اوپر پہاڑ کو بلند کیا اور کیا فرمایا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا پکڑو قوت کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اور سنو، غور سے سنو. قالوا انہوں نے کہا سمعنا وعصینا ہم نے سنا اور نہیں مانا یا نافرمانی کی. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں اس بچڑے کی محبت پلا دی گئی. قل کہہ دیجئے بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین کہہ دیجئے بری ہے وہ چیز جس کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دیتا ہے اگر تم مومن ہو. احسن البیان. یہ کفر اور انکار کی انتہا ہے کہ زبان سے تو اقرار کر کے سن لیا یعنی اطاعت کریں گے اور دل میں یہ کہتے کہ ہم نے کون سا عمل کرنا ہے. بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے زبان سے یہ کہا ہوگا تو یہ بھی کچھ بعید نہیں. پھر دیکھیے ایک تو محبت خود ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے، اور دوسرے یہاں پر
اب یہ کہا گیا ہے کہ اشربو، پلا دی گئی، کیونکہ پانی انسان کے ایک ایک اس کے سیل میں، خلیے میں، رگ و ریشے میں خوب دوڑتا ہے. کھانے کا گزر اور اثر اس طرح نہیں ہوتا جس طرح پینے کا ہوتا ہے. تو یہ بچڑے کی محبت اس کو اس سے تشبیہ دی گئی کہ اتنی زیادہ ان کے دل میں رچ بس گئی تھی. یعنی اور پھر یہ بھی فرمایا کہ بچڑے کی محبت اور عبادت کی وجہ وہ کفر تھا جو ان کے دلوں میں گھر کر چکا تھا. تو دیکھیے پہلے ایک گناہ کیا، اس کے بعد پھر دوسرا گناہ. تو یہ اسی طرح ہوتا ہے، اللہ کی سنت ہے، کوئی ایک نیکی کرتا ہے خالص اللہ کے لیے تو اس کے بعد اسے اور نیکی کی توفیق دی جاتی ہے، اور ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے بعد اسے اور گناہ کا موقع ملتا ہے اور وہ اس میں دھنستا چلا جاتا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.